السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے بچوں کے ڈپریس اور امپریس ہونے کے اوپر۔ آج کا ٹاپک ہے دوسروں کے بچوں سے امپریس، اپنے بچوں سے ڈپریس۔ ہماری اس عادت کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے بچوں کو کچھ اچھا کرتے دیکھیں تو گھر آ کر خود بھی پریشان ہوتے ہیں، بچوں پہ بھی سخت غصہ آتا ہے، انہیں مورود الزام ٹھہراتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لوگوں کے بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی برائی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی کے دوسروں کے ساتھ اس طرح موازنہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھا بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اچھا لکھنے کی، کسی کو اچھا دکھنے کی، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، یعنی ہر کسی کے چمکنے کا اپنا وقت مقرر ہے۔ کوئی سورج ہے تو کوئی چاند۔ کسی بچے نے اچھا کیا تو سب سے پہلے والدین ہونے کے ناطے ہمیں خود کو سیکھنا چاہیے۔ یہ بچے کی نہیں، ہماری کہیں پہ کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ اچھی ریڈنگ کر رہا ہو، قرآن پاک کی اچھی تلاوت کر رہا ہو، بڑوں سے ادب سے پیش آتا ہے، تو دیکھیے اور ان سے پوچھئے بھی کہ یہ کیسے اچھی عادت ڈیولپ ہوئی۔ اس سے اپنے لیے سبق اٹھائیے اور اس پر عمل خود کیجیے۔ میں بھی وہ ہر روز بچے کے ساتھ کافی عرصے سے ریڈنگ کر رہی ہے، ان کے گھر میں بہت تمیز سے بات کرتے ہوں اور ہمارے گھر میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس طرح کے رویے سے ہمارا مقصد ہرگز پورا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، وہ اہل ہو کے بھی خود کو نااہل سمجھنے لگتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ اور اس کو کام کرنے کی لگن پڑھنے کی بجائے گھٹ جاتی ہے۔ بچے کو اگر کسی کی مثال دینی بھی ہو تو سوچ سمجھ کے دیجیے۔ جیسے کہ آج میں نے دیکھا کہ سائم بہت اچھی طرح نماز پڑھ رہا تھا، میرا بڑا دل کیا کہ میں اور آپ ایسے پڑھیں تاکہ ہم جنت میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ بھی بہت اچھی کوشش کرتے ہو، میری ہر بات سب سے پہلے سنتے ہو، اب اس سے زیادہ اس کو دباؤ نہیں دینا چاہیے۔ خود کو توجہ دینی ہے کہ نماز کے وقت جائے نماز پہ ہوں اور اس کو بھی پیار سے پڑھائیں، بچے کو اپریشیٹ کریں۔ اس پہ نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ذہنی یا جسمانی تھکان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ نہایت سستا ہتھیار ہے جو ہم سب سے کم استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کو احساس محرومی نہ دیں، اصلاح دیں، حوصلہ دیں، محبت دیں۔